بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کی تکلیفیں برداشت کی جس کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا؟ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقب بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور زور لگاتے ہوئے کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس معلوم کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم عطر پر نجاستیں ڈالیں تو کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا۔ گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں عطر کو لہو لہان کر دیا اور یہاں تک کہ بھی قید میں بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کیں کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی پاگل کہہ کر پکارا تو کبھی جادوگر، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قسم کی سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بزار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی آپ کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو بھی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ اسلام کا دشمن ابو لہب کا تو یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ ایک تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام میں سفر کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں پر مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت یہاں پر درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے ابو لہب کے بیٹے کے ارد گرد اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزرتا ہوا ابو لہب کے بیٹے تک جا پہنچا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ دوستو یہ کیوں کرنا ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو تو پورا کرنا تھا۔ دوستو ایک دفعہ ایک عراش کا شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ابو جہل نے ٹول مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ عراشی ابو لہب کی اس حرکت سے تنگ آ کر ایک روز قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان سرداروں سے اپنی فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداروں نے اس شخص سے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تمہاری قیمت دلوا دیں گے۔
عراشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا اور کچھ گزرے اس کی خبر لا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھڑکائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس کے بعد ابو جہل سیدھا اندر گیا اور اس نے اونٹوں کی رقم لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور دوڑتا ہوا سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد الحرام میں موجود تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کوئی تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کمزوری دکھائی کہ شب ہوتا ہے کہ شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دوستو کفار یہ جانتے ہوئے بھی اسلام قبول نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور دماغ پر ایسی مہر لگا دی کہ ان کو اچھے اور برے میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ دوستو اسلام کے پہلے خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکیوں کی انتہا تھی۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا کہ صرف 38 آدمی ہی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی ہے۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ آپ کو مارا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ انہیں چھڑانے کے لیے آئے اور وہ چھڑوا کر آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے اپنی والدہ اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو موجود پایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی ہے
یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے۔ ہوش آتے ہی تم پھر ان کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ملتی ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور تخت بادشاہت پر بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں سے جاتے ہوئے یہ کہہ گئے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کی خاطرداری نہ کی جائے اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ ماں کی ممتا تھی کہ جی بھر آیا اور کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھانا کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم، میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک اللہ کے رسول کی زیارت نہ کر لوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئیں اور آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ دوستو، کس طرح سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے قدر پیار اور محبت کرتے تھے۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔